ایک غریب شخص جس کی فیملی کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق تھیں، بچوں کی فیسوں کے پیسے نہ تھے، نوکری بھی مستقل نہ تھی۔ جس محلے میں رہتا تھا وہاں طرح طرح کے مسائل تھے، بچوں کی عزت بھی محفوظ نہ تھی۔ ایک دفعہ دوسرے محلے سے ایک خوشحال شخص اس غریب کے پاس آیا، اس کے ساتھ ہمدردی جتائی اور اس کے کوائف لیے، کچھ کاغذات پر دستخط کروائے اور ایک بینک میں چلا گیا۔ بینک میں جا کر اس غریب آدمی کے نام پر اس نے 20% سود پر 10 لاکھ کا قرضہ لے لیا اور رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا کر واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے اپنے کزن کی موبائل شاپ سے 70,000 کا موبائل خریدا، 60,000 کا لیپ ٹاپ خریدا، ایک مہنگے برانڈ کی کچھ جیکٹیں خریدیں اور باقی بچ جانے والی رقم سے 2.5 لاکھ روپے کا ایک ہال کرائے پر لیا اور اس غریب آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے بہت سے جاننے والوں کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کر لیا، جس میں انواع و اقسام کے کھانے پکوائے گئے۔ یوں قرض کے وہ 10 لاکھ روپے موبائل، لیپ ٹاپ، چند مہنگے کپڑوں اور عظیم الشان دعوت میں خرچ ہو گئے، اور اس غریب آدمی کی فیملی کے لیے نہ تو علاج ہو سکا، نہ ہی بچوں کی سکول کی فیسوں کی ادائیگی ہوئی اور نہ ہی کوئی کاروبار میں رقم لگی۔ الٹا اس غریب شخص کے ذمے ہر مہینے 40,000 روپے قرضے کی قسط کی ادائیگی ہو گئی۔ کچھ یہی حال ہماری عوام کا ہے۔ وہ غریب شخص ہم خود ہیں، وہ خوشحال شخص ہمارے حکمران، اور وہ بینک ہے، IMF اور دوسرے بین الاقوامی ادارے۔ پھر سے خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت کو IMF نے مزید کچھ کروڑ ڈالر قرضہ دینے کی منظوری دے دی، کچھ شرائط رکھی جو کہ طے ہونے کے قریب۔ اس رقم سے ایک دفعہ پھر حکمران وہ سب کچھ کریں گے جن کی عوام کو کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ خریداری وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کریں گے، اور پھر آخر میں چند سڑکیں بنا کر اپنی تصویروں اور اپنے ناموں کی تشہیر کر کے دوبارہ اسی عوام سے ووٹ بھی لے لیں گے۔ ہمیں کون کہے گا عقل مند؟